السلام علیکم. آج 3 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سادیہ خواص اور میں ہوں لیابت. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی کے حلقہ NA 249 سے متعلق DRO آفس سائٹ میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. 11 پولنگ اسٹیشنز کی گنتی مکمل کر لی گئی ہے. گنتی کے عمل میں پیپلز پارٹی، کلعدم TLP اور دیگر آزاد امیدوار شامل ہیں. کراچی کے حلقے NA 249 سے متعلق DRO آفس سائٹ میں ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی جاری ہے. 11 پولنگ اسٹیشنز کی گنتی مکمل ہو چکی ہے. گنتی کے عمل میں پیپلز پارٹی، کلعدم TLP اور دیگر آزاد امیدوار شامل ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو کراچی کا حلقہ NA 249 جس میں ایک دفعہ پھر سے آج گنتی ہو رہی ہے اور گنتی کا عمل ابھی جاری ہے. 11 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جن کی گنتی مکمل کر لی گئی ہے اور گنتی کے عمل میں پیپلز پارٹی اس کے علاوہ کلعدم TLP اور دیگر آزاد امیدوار شامل ہیں. مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک اور درخواست دے دی ہے. مفتاح اسماعیل نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ RO فارم 46 نہیں دے رہے. درست اور مسترد شدہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ووٹوں کے تھیلے تک سیل نہیں تھے. تقریباً تمام جماعتوں نے دوبارہ گنتی کا بائیکاٹ کر دیا ہے. دوبارہ گنتی کے عمل کو فوری روکا جائے. اپوزیشن کی ضمنی انتخابات میں مسلسل کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عوام نے PTI کو مسترد کر دیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو خوشاب ضمنی الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی. کہا عوام اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کر کے مسلسل عمران خان کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف فیصلے سنا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. ہمارا انصاف کا نظام طاقتور کو نہیں پکڑ سکتا. طاقتور کرپشن کا حساب کتاب دینے کو تیار نہیں. PTM یونین NRO مانگنے لگی ہوئی ہے. ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے اگلے 2 ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں. کورونا کیسز کی شرح کو نیچے لے کر آنا ہے. سب کو تاکید کروں گا کہ سب ماسک پہنیں. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے. ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا ہے. جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں. آج یہاں پاکستان میں شور مچا ہوا ہے. سب اکٹھے ہوئے ہیں. وہ احتساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں. ساری یونین بنی ہوئی ہے PDM کے نام سے کہ جی ہمیں NRO دے دو, باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو. ہماری یہ آج جنگ ہے. یہ 2 چیزیں کرنی ہے. طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور کمزور کے لیے یہ ریاست ذمہ داری لینی ہے اوپر اٹھانے کے لیے. یہ اگلے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا ہے. جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک. تو میں سب سے تاکید کروں گا کہ ماسک پہنیں. وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی ہے. پنجاب کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر بات چیت ہوئی ہے. اپڈیٹ لیں گے. آج نیوز لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملاقاتوں کا احوال بتائیے گا سلیم. جی دونوں ملاقاتیں جو ہیں الگ الگ ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ گورنر پنجاب نے بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا ہے صوبے کی انتظامی صورتحال اور سیاسی امور بارے جو ہے وہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ رمضان بازاروں میں ریلیف اور 7 ارب سے زائد کی سبسڈی پر بھی بریفنگ دی گئی ہے اور ساتھ وزیر اعظم کو حکومت پنجاب کے اقدامات بارے میں بتایا گیا. وزیر اعظم نے حکومت پنجاب کے تمام اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے کورونا ویکسین کے حوالے سے بھی کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بتایا اور اسپتالوں میں آکسیجن کی فراہمی اور کورونا کی روک تھام کے حوالے سے بریف کیا گیا. اور عید کی چھٹیوں کے دوران جو ہے NCOC کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی مقامات پر 8 سے 16 مئی تک بند کرنے کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے گئے اور ہاؤسنگ کے منصوبوں کے حوالے سے بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے. جبکہ گورنر پنجاب نے جو ہے سلیم آپ کا
ڈی جی ہیلتھ رانا صفدر کہتے ہیں کہ ملک میں ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے. حکومت ویکسین کی دستیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. عوام جلد سے جلد رجسٹریشن کرائیں. دوسری جانب ڈریپ کے سی ای او عاصم رؤوف کا کہنا ہے کہ نجی شعبے میں ویکسین درآمد کر سکتے ہیں. کوئی ویکسین درآمد کرنا چاہتا ہے تو ڈریپ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. تمام ہمارے 40 سال کی عمر سے زائد لوگ وہ اپنے آپ اس عمر کو یقینی بنائیں کہ وہ ہماری جو سہولیات ہیں, ہماری جو لائن ہے اس کے تھرو 1166 پہ کال کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں ویکسینیشن کے لیے. جیسے ہی آپ کو ویکسین کے لیے شیڈیول کیا جاتا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پہ آپ اپنے قریبی سینٹر میں جائیں, اور اگر جو آپ کا جو مختص شدہ ویکسینیشن سینٹر ہے اس حوالے سے آپ کو تھوڑی مشکل درپیش ہے تو آپ جو کے پاس یہ سہولت بھی موجود ہے کہ آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ڈونیشن بیسس پہ یا پرائیویٹلی کوئی ادارہ اپنے طور پہ اپنے لوگوں کے لیے ویکسین منگوانا چاہتا ہے نان کمرشل بیسس پہ, انہیں بھی سہولت مہیا کی جائے. اور اگر کوئی کمرشل آرگنائزیشن پاکستان میں لا کے رجسٹر کروا کے ایک باقاعدہ پروسیس کے تھرو کرنا چاہتی ہے, اپنا ویکسینیٹ کروانا چاہتی ہے لوگوں کو, تو اس کے لیے بھی پروسیجر دیا گیا ہے. کورونا سے جہاں کئی فرنٹ لائن ورکرز لڑ رہے ہیں, وہیں مسیح بھی کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں پیش ہیں. آج نیوز کرک کے نمائندے سبز علی ہمیں ایک ایسے ہی ڈاکٹر سے ملوا رہے ہیں جو دوران ڈیوٹی کورونا کا شکار ہو گئے تھے. انہوں نے اس بیماری کا کیسے مقابلہ کیا, یہ رپورٹ میں جانیے. یہ ہیں 30 سالہ ڈاکٹر شاہد سلام خٹک جو ڈی ایچ کیو ہسپتال کرک میں کورونا وارڈ کے انچارج اور کنسلٹنٹ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. شک ہوا کہ میرا ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہو رہا تھا, مجھے کھانسی ہو رہی تھی, تو میں نے فوراً اپنا ٹیسٹ کروایا اور خود کو آئسولیٹ کیا. تو جب ٹیسٹ آیا تو وہ پازیٹیو تھا, جو کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے میں مینٹلی پریپیئرڈ تھا. ڈاکٹر شاہد سلام ڈیوٹی کے دوران خود بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ کورونا مثبت آنے کے بعد انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. کورونا کا ٹیسٹ جیسے ہی پازیٹیو آیا تو سب سے پہلے تو میں نے خود کو آئسولیٹ کیا, گھر والوں سے میں نے خود کو الگ کیا, اور اسپتال کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں فون پر نبھانے لگا. ظاہر بات ہے کہ چونکہ میں ایک واحد کنسلٹنٹ تھا یہاں پر, اور یہاں پر ہمارا سارا جو کورونا کا وارڈ تھا وہ بھی فل تھا, تو میرے لیے ایک دوہری تکلیف تھی. نہ صرف یہ کہ میں خود کورونا کا شکار تھا, بلکہ دوسرا یہ کہ جو مریض میرے اندر زیر علاج تھے جو کہ اسپتال میں پڑے ہوئے تھے, ان کی بھی فکر جو تھی نا وہ بھی ساتھ ساتھ مجھے دی, کیونکہ میرے جانے کے بعد اب ان کا علاج جو ہے وہ مجھے ایسا شک تک کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں کوئی خلل آئے, کیونکہ اس میں بہت سے میرے ساتھ بہت سیریس پیشنٹ بھی تھے. ڈاکٹر شاہد سلام نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا وائرس ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کریں اور اس سے بچنے کے لیے ماسک پہنے اور فاصلہ رکھیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سبز علی, آج نیوز کرک. عید کی آمد ہے, بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے. حکومت نے گھر رہیں محفوظ رہیں کی پالیسی اپنانے کی اپیل کر دی ہے, لیکن شہری جم کر خریداری کرنے میں مصروف ہیں. اسلام آباد سے عائشہ ناز کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کورونا وبا کے خطرے میں عید شاپنگ محدود اوقات میں بازار بنے پرہجوم مقامات. ماسک کی پابندی ہوئی تو سماجی فاصلہ ختم ہو گیا. اسلام آباد کے بازاروں میں 6 بجے کی بندش سے مارکیٹ میں رش بڑھ گیا. دکاندار پر انتظامیہ کی پابندی کا خوف ہے تو خریدار کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پر اکتفا کر رہے ہیں. 8 کے بعد بازار بند ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہو رہا ہے, فوراً لوگ رش کر رہے ہیں اس چیز کی طرح. ماسک بھی لگایا ہے, سب کچھ ہے, سینیٹائز بھی کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ گھر جا کے ایک دفعہ نہا لیتے ہیں, ہاتھ لے لیتے ہیں, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہے. یہاں پہ ہفتہ اتوار کی جو ہے یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے, جمعہ اور ہفتہ کو پنڈی میں چھٹی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو رش زیادہ ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے کے لیے جو ہے سارا کاروبار اگر کھول دے تو اتنا رش نہیں ہوگا. شہریوں کا ماننا ہے کہ مذہبی تہوار کے باعث تیاریاں لازمی ہیں. خطرہ اور شاپنگ کے چیلنج کو احتیاط سے زیر کر رہے ہیں. خوف تو آتا ہے, کیوں نہیں آتا, لیکن کیا کریں, پھر بھی عید کی شاپنگ تو کرنی ہے کیونکہ عید سال میں ایک ہی بار تو آتی ہے. لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہے, ماسک پہن لے. کورونا وبا کی بڑھتی صورتحال میں احتیاط ہی واحد حل ہے. عید الفطر کی شاپنگ ضروری ہے, تاہم صحت سے بڑھ کر نہیں. عائشہ ناز, آج نیوز, اسلام آباد. عید کے قریب آتے ہی شاپنگ کے لیے مارکیٹس میں عوام کا رش دگنا ہو گیا ہے. حیدری مارکیٹ بھی خریداروں سے بھر گئی ہے. جس کو کورونا کا خوف ہے وہ SOP اپنا رہا ہے, باقی احتیاطی تدابیر بھلائے اپنی شاپنگ میں مگن ہے. کراچی سے انوشا جعفری رپورٹ کریں گے. عید کی آمد کراچی کی حیدری مارکیٹ میں بھی رش دگنا ہو گیا. کیسا کورونا کیسی احتیاط, شہری بنا SOPs شاپنگ میں مصروف ہیں.
खरीदारों को कोरोना का तो नहीं, लॉकडाउन का खौफ जरूर है। खरीदारी में कहीं कोई कमी न रह जाए। सेहत की तो खैर है। मास्क लगाया हुआ, हम लोगों ने सबने मास्क लगाया हुआ। मैंने अभी रख दिया, मुझे जरा से एलर्जी इस वजह से नहीं लगाया हुआ। कहीं पुलिस नजर आ रही है, रेंजर्स नजर आ रहे हैं, वो मास्क का कह रहे हैं, बल्कि दे भी रहे हैं मास्क कि आप मास्क यूज करें। अभी आया हूँ तो मैं मास्क लगा ही रहा था, एक कस्टमर आके डील करना शुरू हो गया। मास्क अभी है ही नहीं, फिलहाल गाड़ी में पड़ा हुआ है और इंतजामिया कोई है ही नहीं। लॉकडाउन के डर से बाजार खचाखच भरे हुए हैं। खरीदार और दुकानदार ने समाजी फासला और दीगर अहकामात हवा में उड़ा रखे हैं। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन अदाकारा सुंबुल शाहिद लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। सुंबुल शाहिद कोरोना के बाइस कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। इस अफसोसनाक खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम रुबीना अशरफ साहिबा, ये बताइएगा कि आपकी बुशरा अंसारी साहिबा से बात हुई है, हमें इस सिलसिले में जरा बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई। वालेकुम सलाम जी, मेरी बात हुई है। हम सारे पिछले 12 दिन से वेंटिलेटर पे थी सुंबुल, और उससे पहले 1 महीना हो गया उनका कोविड शुरू हुए थे, तो 1 महीने से हॉस्पिटल में थी। और जाहिर है हम हर वक्त दुआ कर रहे थे उनके लिए, क्योंकि बहुत ही लाइवली, बहुत ही जिंदगी से भरपूर, बहुत ही अमेजिंग इंसान थी वो। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी फुल ऑफ लाइफ के हम सब जब से वो कोविड का शिकार हुई थी, हमारा ख्याल था शी विल रिकवर इन नो टाइम। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गई। हमारे लिए वो भी बहुत बेयकीनी की कैफियत थी, क्योंकि हॉस्पिटल में उनको नहीं ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे। और फिर इवेंचुअली वेंटिलेटर। सो हम तो अभी तक इतनी बेयकीनी में हैं, यही एक दूसरे से बात करें, यकीन नहीं आ रहा कि पप्पू अब नहीं है हमारे बीच में। बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यही बता रही थी कि वो इंतहाई खूबसूरत शख्सियत और इंतहाई लाइवली, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिलने वाली इंसान, लेकिन वो अब हम में नहीं रही। अदाकारा बुशरा अंसारी, जिनकी बहन अदाकारा सुंबुल शाहिद लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। सुंबुल शाहिद कोरोना के बाइस कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे शोब में पाक अफगान बॉर्डर पर हमले में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार नाइक सुल्तान मुहियुद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जस्ते खाकी को सलामी दी। बाद में आबाई कब्रिस्तान जुंदरी कर्क में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद नाइक सुल्तान मुहियुद्दीन ने पसमानदगान में बीवी, 4 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी कोयटा में महंगाई का जिन बेकाबू है। खाने पीने की अशिया के निर्खों में 30 से 40% तक इजाफा कर दिया गया है। माह सयाम को खत्म होने में चंद रोज ही रह गए हैं। इस मुबारक महीने में भी नाजायज मुनाफाखोरों ने शहर में मसनूई महंगाई कर रखी है। 1 माह कबल 60 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला आटा 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। चीनी के निर्खों में कमी न आ सकी, जो 100 रुपए से 105 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कुकिंग ऑयल 290 रुपए लीटर हो गया, जबकि दालों की कीमत में भी 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। महंगाई करने वालों ने शहरियों के लिए खरीदारी एक मुश्किल और कड़ा इम्तिहान बना दिया है। वजीर आला पंजाब ने बार एसोसिएशंस के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए के चेक जारी कर दिए हैं। वजीर आला ने ईद तातीलात के दौरान तमाम सयाहती मकामात बंद करने का फैसला कर लिया। वजीर आला ऑफिस में बार एसोसिएशंस को ग्रांट के चेक देने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उस्मान बुजदार ने मजमूई तौर पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए के चेक बार एसोसिएशंस के ओहदेदारान को दिए। वजीर आला का कहना था कि वुकला बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। वुकला की रिहाइश की सहूलतों के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि वुकला बिरादरी को हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे। वजीर आला ने अपने बयान में कहा है कि 8 से 16 मई तक मरी समेत सूबे के दीगर सियासी मकामात बंद रखने का फैसला किया गया है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए हुकूमत के फैसले पर अमल करें। मॉस्को में यूरोपियन मुस्लिम फोरम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें 23 मुल्कों के सिफारतकारों, पाकिस्तानी सिफारत खाने के कौंसलर आमिर परवेज और आज न्यूज के नुमाइंदे इश्तियाक हमदानी समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के रिकॉर्ड पैगाम भी दिखाए गए। तकरीब में डॉक्टर तारिक चौधरी और अदनान भट्ट को तारीफी असनाद दी गयी।
सिडनी में बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी नौजवान अयास यूनुस की आज सिडनी के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। अयास के वालिदैन को ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने स्पेशल अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया का वीजा दिया है। बदकिस्मत वालिदैन कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स और ऑस्ट्रेलिया में करंतना के अयाम पूरे न होने के बाइस अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख सके। वालिदैन दूर खड़ी गाड़ी से बेटे की तदफीन का अमल देखते रहे और रोते रहे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान में ऑनलाइन मुलाजमत के नए मौके मयसर हो गए। अमेजॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की फहरिस्त जल्द शाया करेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। वजारत तिजारत पाकिस्तान को मंजूरी मिल गई। SECP के मुताबिक अमेजॉन ने अमेजॉन डेटा सर्विसेज पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पाकिस्तान में एक दफ्तर रजिस्टर कर लिया। अब पाकिस्तानी अमेजॉन पर बराह रास्त कारोबार करके अपनी मसनूआत बैनुल अक़वामी सतह पर बआसानी फरोख्त कर सकते हैं। फरोख्त कुरिंदा के पास मुसद्दिका फोन नंबर और बैनुल अक़वामी काबिल चार्ज क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ ये